بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ ناظرین گرامی، ایک بار پھر جنگ کے شعلے بھڑک گئے ہیں اور ایک بار پھر عالم اسلام اور خاص طور پر عالم عربی جنگ کے شعلوں کی لپیٹ میں ہے۔ یہ جنگ ایران پر مسلط کی گئی ہے، یہ جنگ ایران پر تھوپی گئی ہے۔ اس جنگ کے تھوپنے کے میرے نقطۂ نظر سے دو مقصد ہیں۔ ویسے تو جنگی حالات کا تجزیہ کرنا بڑے مبصرین اور بڑے مفکرین کا کام ہے، تو ایک چھوٹا سا آدمی اور چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن بہرحال جو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں اور مضامین اور خبروں اور متضاد باتوں کے درمیان بین السطور جو کچھ پڑھ پاتا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مجھے اس وقت دو تین باتیں کرنی ہیں۔ یہ جنگ کیوں تھوپی گئی ہیں، اس کے مجھے دو مقصد سمجھ میں آتے ہیں۔ ان مقاصد پر بات کرنے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ اس وقت ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے اس جنگ کے تعلق سے۔ تو بہت صاف اور سیدھی بات یہ ہے کہ ہمیں ایران کی سیاست سے اختلاف تھا اور ہے، اور ایران سے جو اعتقادی اور نظریاتی اختلاف ہے وہ اپنی جگہ پر درست اور مسلم ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسی خلیج ہے، اتنا گہرا مذہبی اختلاف ہے کہ اس کو پاٹا نہیں جا سکتا ہے۔ آپ لاکھ نعرہ لگائیں لا سننا والا شیعہ، لیکن یہ نعرہ بے حقیقت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ایسے اختلافات موجود ہیں جن کی بھرپائی ممکن نہیں ہے۔ البتہ ان اختلاف کو عام ملی زندگی میں امت کے اجتماعی تصور کو ذہن میں رکھتے ہوئے بڑھتا جا سکتا ہے، اور یہی وقت کا تقاضا ہے، حالات کا تقاضا ہے۔ امریکہ ایران پر اگر حملہ آور ہے، اسرائیل ایران پر اگر حملہ آور ہے تو وہ صرف اس لیے ہے کہ وہ مسلمان ہے، شیعہ ہے یا سنی ہے، اس سے بحث بات میں ہے۔ تو جب داخلی مسئلہ ہوگا تو ہم ایران کی سیاست کے خلاف کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے ہوں گے، لیکن جب حملہ آور بیرونی ہوگا، صریح کافر ہوگا، محمد الرسول اللہ کی رسالت کا دشمن ہوگا، قرآن کا دشمن ہوگا، اللہ کا منکر ہوگا، اللہ کے نظام کو چیلنج کرنے والا ہوگا، تو جب حملہ آور ایسا کٹر اور صریح کافر ہوگا تو ہم غیر مشروط طور پر ایران کی حمایت میں کھڑے ہوں گے، ایران کی تائید میں کھڑے ہوں گے۔ یہی درست فکر اسلامی ہے، یہی درست امت کا اجتماعی ضمیر اور امت کے اجتماعی تصور کا مظہر ہے۔ یہ جنگ جو تھوپی گئی ہے ایران پر، ایک تو اس لیے کہ مغرب کسی قیمت پر بھی کسی مسلم ملک کو جو ہو گیا، لک بائی چانس ہو گیا، کسی کو وہ طاقتور نہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کو رجیم چینج کرنا ہے، اس کو اپنے مہرے بٹھانے ہیں، اس کو وہاں کا نظام اور وہاں کی طاقت اپنے ہاتھ میں لینی ہے، اور یہ مغرب کا عرصے سے کھیل جاری ہے، مختلف طرز کی وہ سازشیں کرتا رہا ہے۔ تو ایک تو ایران طاقتور نہ ہو، ایران ایٹمی پاور نہ حاصل کرے، اس کے لیے ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسرے یہ کہ مغرب عرصے سے جو کوشش کر رہا ہے عالم اسلام پر تسلط کی، عالم اسلام پر خاص طور پر عالم عربی میں غلبے کی، اس کا ایک جو فائنل پلان تیار کیا گیا اس کو ابراہم ایکارڈ کا نام دیا گیا، ابراہیمی معاہدہ امن کا نام دیا گیا، اور جس کو امارات نے بھی تسلیم کر لیا، بحرین نے بھی تسلیم کر لیا، مصر نے بھی تسلیم کر لیا، اور بڑی حد تک خفیہ طور پر محمد بن سلمان نے بھی تسلیم کر لیا، اور اس کے مطابق ثقافتی اور نصابی اور تہذیبی اور سماجی تبدیلیاں خود حجاز مقدس میں دیکھی جا رہی ہیں۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات اب نہیں رہ گئی ہے۔ ابراہیمی معاہدہ امن کے مطابق امت کو اسلام کا جو صحیح تصور ہے، مکمل تصور ہے، اس سے الگ کرنا ہے، اس سے کاٹنا ہے۔
ایک ایسا اسلام جو سیاسی مصالح کے مطابق ہو، سیاسی طور پر جس کو اسلام استعمال کیا جا سکے، ایک ایسا اسلام جو منمانی زندگی گزارنے کی اجازت دیتا ہو، ایک ایسا اسلام جو عالمی نظام میں گھل مل جائے، ایک ایسا اسلام جو اپنے تشخص کی، اپنی شناخت کی، اپنی آئیڈینٹی کی، اپنی انا کی، اپنی اعتقادی خصوصیات کی بات کرے، ایک ایسا اسلام جو دشمن کو دوست کہے، ایک ایسا اسلام جو قابض کو بھی اپنا قابل احترام پڑوسی کہے، اس اسلام کے نفاذ کے لیے اور شرق اوسط کا ایک ثقافتی اور سیاسی اور تہذیبی اور اقتصادی اثر نو نقشہ تیار کرنے کے لیے یہ معاہدہ وجود میں لایا گیا، اور اس پر بڑی حد تک عمل بھی ہو رہا ہے۔ اس کا بنیادی ایک اہم مقصد یہ ہے کہ اسرائیل کو مستحکم کیا جائے، گریٹر اسرائیل کا قیام ہو جائے، عمل میں لایا جائے، اور امت مسلمہ کے اندر سے مزاحمت کی روح پورے طور پر قبض کر لی جائے، مزاحمت کی روح ختم کر دی جائے۔ آپ اگر جائزہ لیں گے تو اکثر و بیشتر مسلم ممالک، خاص طور پہ گلف کنٹریز جو ہیں، وہ اس روح سے خالی ہو چکی ہیں، وہ ان تبدیلیوں کو قبول کر چکی ہیں، وہ پورے طور پر امریکہ کی ذہنی، فکری، سیاسی، اقتصادی غلامی کو پورے طور پر تسلیم کر چکی ہیں۔ ایک طرف فلسطینی مزاحمت ڈٹی ہوئی ہے، اپنے وجود کے ساتھ، اپنے عزم کے ساتھ، اپنے حوصلے کے ساتھ، اپنی شناخت کے ساتھ، اپنے ہدف کے ساتھ، اپنے مقصد کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہے اپنے محاذ پر۔ دوسری طرف ایران تھا، ایران کی شناخت سے آپ کو اختلاف ہو تو ہو، اور ہے تو ہے، لیکن وہ اپنی شناخت کے ساتھ، اپنے تشخص کے ساتھ ڈٹا ہوا تھا۔ ہمارے یہاں یہ جو بیانیہ اختیار کیا گیا اور عرصے سے چلایا گیا، اور ہم بھی ایک زمانے تک سمجھتے رہے کہ کہا جاتا تھا کہ یہ مثلث، عیسائی، یہودی اور شیعی مثلث، یعنی یہودی دماغ اور عیسائی وسائل اور شیعی ہرکارے، یہ مثلث جو ہے یہ ساری تخریب کر رہا ہے۔ یہ انتہائی غلط بیانیہ تھا۔ بات یہ ہے کہ جس کے پاس وسائل ہوتے ہیں، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، اس کی توسیع پسندانہ سوچ ہوتی ہے۔ ایران نے جو بھی جرائم کیے ہیں، شام میں کیے ہوں، دیگر جگہوں پر کیے ہوں، یمن میں کیے ہوں، لبنان میں کیے ہوں، یہ دراصل اس کی توسیع پسندانہ سیاست کا حصہ تھا، جس کی بنیاد پر اس نے مظالم کیے۔ اچھا، مظالم ایران نے کیے تو وہ مظالم ہیں، اس لیے کہ وہ شیعہ ملک ہے۔ مظالم اگر سنی کریں، مظالم اگر ایک بیان پر گھسیٹ کر کے ممبر سے کسی عالم کو جیل میں ڈال دیا جائے تو یہ ظلم نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ سنی ملک کر رہا ہے۔ جمال عبد الناصر سے لے کے انور السادات تک، اور وہاں سے لے کر کے عبد الفتاح السیسی تک، جو مظالم اخوان پر اور امت مسلمہ کے بہترین دماغوں پر، بہترین کرداروں پر، بہترین مثقف لوگوں پر مصر میں کیے گئے ہیں، اور جس طرح سے جیلوں میں ٹارچر کیا گیا ہے، اور جس طرح سے گولیاں برسائی گئی ہیں، اور جس طرح سے پھانسیاں دی گئی ہیں، یہ مظالم نہیں ہیں۔ غزہ میں ظلم ہوتا رہا اور ساری دنیا تماشا دیکھتی رہی، سارے مسلم ممالک تماشا دیکھتے رہے، یہ ظلم نہیں تھا، یہ ظلم نہیں نظر آتا ہے۔ دراصل ایک ایسی ٹیم تیار کر دی گئی ہے جو کہتی ہے کہ کسی حال میں بھی بغاوت نہیں ہو سکتی ہے، غاصب کے خلاف غصہ نہیں ہو سکتا ہے، خاموش رہنا ہے اور اطاعت کرنا ہے۔ یہ ایک سبق پڑھایا جا رہا ہے عرصے سے، ٹی وی چینلوں کے ذریعے، تحقیقی مراکز کے ذریعے، مضامین کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ مزاحمت نہیں، اطاعت، بغاوت نہیں، اطاعت، سرنڈر، ٹوٹلی سرنڈر۔ جیسے خلیجی ملکوں نے امریکہ کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے، ویسے سرنڈر کرنا ہے۔ تو ایران نے جو مظالم کیے ہیں، وہ دیکھیے، ہمیں بہرحال جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس زمانے میں جب سیاسی طور پر گفتگو کرنی ہوگی، ان مسائل پر گفتگو کرنی ہوگی، تو تھوڑی دیر کے لیے عقیدے کے فریم سے باہر نکل کر کے بات کرنی پڑے گی۔ سارا مسئلہ جو ہے وہ اقتدار کا ہے، سارا مسئلہ جو ہے وہ توسیع پسندانہ سوچ کا ہوتا ہے، سیاست کا ہوتا ہے۔ اس میں عقیدہ بالکل اس کو الگ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی بنیاد پر سارے فیصلے نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے خطے میں سعودی عرب اپنی سربراہی کے لیے بے تاب رہتا ہے، اور ایران اپنی سربراہی کے لیے، اپنی توسیع کے لیے بے تاب رہتا ہے۔ آپ دیکھیے ایران اور سعودی عرب کی جب
غربت ہوتی ہے تو سعودی کے مکتبات سے تمام تکفیری لٹریچر ہٹا دیا جاتا ہے، اور جیسے ہی دونوں کے تعلقات میں ذرا کشیدگی پیدا ہوتی ہے، شیعہ کافر شیعہ کافر شیعہ کافر کی رٹ لگا دی جاتی ہے۔ تو یہ طریقہ کار اور یہ طرز اور یہ رویہ صحیح نہیں ہے۔ کوئی نہیں کہہ رہا ہے آپ سے کہ ایران کے سپریم لیڈر کی موت پر آپ سوگ منائیں، لیکن یہ حق آپ کو کس نے دیا ہے کہ آپ اس پر جشن منائیں، آپ اس پر فرقہ وارانہ بیانات شیئر کریں اور کلپ شیئر کریں؟ یہ امت کے اجتماعی شعور کے بہرحال خلاف ہے، یہ فکر اسلامی کے بہرحال خلاف ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ سامنے والا دشمن کون ہے۔ اگر آپ اتنا بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو پھر عقل پر ماتم کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ اس بات کا حوالہ دیتے ہیں کہ صدام حسین کو جب پھانسی دی گئی تو اس وقت جو ہے وہ خامنئی اور ایرانی قوم نے جشن منایا۔ بلا شبہ دونوں دشمن تھے، اور دونوں کو اس بات کا صدام کے سامنے خامنئی کو پھانسی دی جاتی تو عراق میں جشن منایا جاتا، بالکل منایا جاتا، کیونکہ دونوں دشمن تھے، دونوں نے سالہ سال تک خانہ جنگی برپا کی، اور لاکھوں سنی اور شیعہ مسلمانوں کو خاک و خون میں نہلا دیا دونوں نے۔ اور اس دشمنی کے بعد جب وہ صدام حسین نے خود عراق میں جس طرح سے شیعوں کو مارا تھا، اس کی بھی ایک پوری تاریخ ہے، اس تاریخ کو بھی ذکر کرنا چاہیے نا۔ تو ظالم یعنی جو دو دشمن، ایک دشمن جب پھانسی دی جائے گی تو دوسرا دشمن خوشی منائے گا۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ ایران اس وقت تماشا دیکھ رہا تھا جب عراق تاراج ہو رہا تھا۔ اچھا، ایران تو دشمن ملک تھا عراق کا، وہ تماشا دیکھ رہا تھا، لیکن سنی اور برادر ممالک کیا کر رہے تھے؟ اور پھر یہ کردار کیوں نہیں ذکر کیا جاتا ہے کہ رابطہ عالم اسلامی کی باقاعدہ میٹنگ ہوئی؟ اس لیے کہ جب صدام حسین کو خطرہ قرار دیا گیا سعودیہ کے لیے، تو پھر رابطہ عالم اسلامی کی میٹنگ ہوئی، کیونکہ اکثر علماء کا موقف یہ تھا کہ ہم کافر سے مدد نہیں لے سکتے ہیں، صدام اگر غلط ہے، صدام کو اگر ہٹانا ہے تو ہمیں خود اسے سزا دینی چاہیے، ہمیں خود اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ پھر حرمین کی سعودی حکومت روئی گڑ گڑائی، حرمین کی عظمت کا، حرمین کے تحفظ کا حوالہ دیا گیا، تو علماء نے کہا کہ اچھا، عند الاضطرار اس بات کی اجازت دی جاتی ہے کہ امریکہ کو بلایا جائے، لیکن خطرہ، صدام کا خطرہ ٹلنے کے بعد سعودی حکومت یہ یقین دہانی کرائے کہ امریکہ واپس چلا جائے گا۔ کیا امریکہ واپس چلا گیا؟ امریکہ نے تو پورے گلف کو گروی رکھ لیا، پھر بحرین میں بھی اڈے بن گئے، اور امارات میں بھی بن گئے، اور قطر میں بھی بن گئے، اور ہر جگہ بن گئے۔ تو اس کردار کو، سعودیہ سے عراق پر حملے ہوئے، اس کردار کو کیوں بھولا جاتا ہے اور کیوں بھلایا جاتا ہے؟ کیوں نہیں یاد رکھا جاتا ہے؟ اس کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ یہ بھی کرنا چاہیے۔ پھر صاحب جب یہ جنگ مسلط کر ہی دی گئی تو اس کے بعد ایران نے جوابی کارروائی کی، اور ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے خلیجی ملکوں میں جو امریکی اڈے ہیں ان پر میزائل برسائے۔ اب صاحب لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیا کہ جو بحری بیڑا ایران کے قریب میں کھڑا ہوا ہے اس پر حملہ نہ کر کے ایران حملے جو ہے وہ خلیجی ملکوں میں جو اڈے ہیں اس پر کیوں کر رہا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ انتہائی غلط قسم کا سوال ہے، اور ناسمجھی کا سوال ہے۔ آپ نے امریکہ کے اڈے بنائے کیوں؟ ایران جو حملے کر رہا ہے وہ سعودی عرب یا امارات پر نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہاں جو امریکی سرزمین ہے، امریکی اڈا ہے، امریکی فوجیں ہیں، وہاں حملہ کیا جا رہا ہے، اور اس کو حق ہے۔ اور جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، وہ یہ سمجھ سکا ہوں کہ یہ حملے اس لیے کیے گئے وہاں کہ یہ بڑی اچھی جو ہے وہ حکمت عملی تھی اور بہت شاندار پالیسی تھی عراق کی، ایران کی۔ اس نے بہت ہی چالاکی کے ساتھ، کمال چالاکی کے ساتھ فوری طور پر ڈائریکٹ امریکی بیڑے پر حملہ نہ کر کے اس نے امریکہ کو الجھا دیا، کیونکہ سعودیہ ہو، امارات ہو، قطر ہو، بحرین ہو، ان کے تحفظ اور دفاع کی ذمہ داری امریکہ نے لے رکھی ہے۔ تو اس نے جب یہاں حملہ کیا، اور اسی دوران جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بحری بیڑے پر حملہ نہیں کیا، غلط کہہ رہے ہیں۔ بحری بیڑے پر حملہ کیا اور اس کو جگہ بدلنے پر، پوزیشن بدلنے پر، پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا، اور ساتھ ہی وہاں کیا۔ تو اب امریکہ کے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ وہ ایران پر اقدامی حملے کرے، یا ان ممالک میں جا کر کے دفاع کرے، یا بحری بیڑے کو بچائے۔ اور اگر ڈائریکٹ بحری بیڑے پر حملہ ہوا ہوتا تو ان تمام ایئر بیسز سے ایک ساتھ جو بمباری ایران پر ہوتی، باوجود اس کے کہ ایران کا رقبہ بہت بڑا ہے، لیکن ایران کے لیے بڑی مشکلات
ہو جاتی ہیں، اور اب تک جتنا نقصان ہو چکا ہے اس سے زیادہ نقصان ہو چکا ہوتا۔ اس دوران ایران نے کمال چالاکی سے، اور آپ دیکھیے کہ امارات پر اس نے حملے کیے ہیں اور اچھے خاصے حملے کیے ہیں اور اچھا خاصا نقصان پہنچایا ہے۔ بعض لوگ کہہ رہے تھے عراق پڑوس میں ہے، وہاں کی ایئر بیس پہ حملہ نہیں کیا، تو گزشتہ رات میں وہاں پہ بھی حملے کیا ہے اور 8 امریکی فوجی مارے ہیں، اور ایک آئل ریفائنری کو جو ہے وہ بالکل تباہ کر دیا ہے۔ تو امارات جو ہے نا وہ ایک طرح سے اس نے پروٹیکٹ کیا ہے ایران کو۔ ایران پر بہت زمانے سے اقتصادی سینکشنز لگے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی امارات اس کا ساتھ دیتا تھا۔ امارات کی منڈی میں ایران کا مال جاتا تھا، بکتا تھا۔ ہزاروں ایرانی امارات میں رہتے ہیں، ہزاروں شیعہ وہاں رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی اس نے امارات پر حملے کیے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امارات جو ہے، خاص طور پر ابوظبی، یہ گڑھ ہے دنیا بھر کے دجالی تاجروں کا، دنیا بھر کی دجالیت کا، دنیا بھر کے شیطانوں کا گڑھ ہے، منڈی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایران کی کہیں نہ کہیں یہ اسٹریٹجی رہی ہوگی کہ اگر اس طرح سے ان خطوں میں موجود امریکی اڈوں اور ان امریکی وجود پر ہم حملہ آور ہوں گے تو نتیجے میں کہیں نہ کہیں یہ لوگ امریکہ پر پریشر بنائیں گے اور یہ جنگ ٹل جائے گی، خطرہ کم ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے کیا۔ لیکن صاحب، کسی بھی مسلمان کی یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ یہ کہتا کہ ایران کی خود مختاری پر حملہ کرنے والے امریکہ اور اسرائیل دہشت گرد ہیں، ہم ان کی مذمت کرتے ہیں۔ ہاں، ایران نے جو خلیج میں موجود باڑوں پر حملہ کیا ہے، امریکی باڑوں پر، تو اس پر لوگوں نے مذمتی بیان جاری کرنا شروع کر دیے۔ میرے نزدیک یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، بالکل درست ہے ہی نہیں۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ انہوں نے، ظاہر ہے کہ وہاں کے سپریم لیڈر کو اور وہاں کی قیادت کو نشانہ بنایا گیا، اور یہ تو بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہے۔ آپ اس طرح سے کسی ملک کی قیادت کو نشانہ نہیں بنا سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ موساد کے کتنے جاسوس ایران میں ہیں۔ گزشتہ سال کی جنگ کے بعد کس قدر ایران نے کارروائی کی تھی اور موساد کے لوگوں کو مارا تھا، جاسوسوں کو پکڑا تھا، جیلوں میں ڈالا تھا، قتل کیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود کتنے لوگ ہیں کہ پہلے ہی دن امریکہ نے اپنا ہدف پا لیا ہے، پہلے ہی دن اپنا ہدف پا لیا۔ تو یہ جو صدام کا حوالہ دیا جا رہا ہے یا خلیجی ملکوں میں موجود امریکی اڈوں پر حملوں کو غلط ٹھہرایا جا رہا ہے، یا جو جس طرح سے فرقہ واریت کو اس وقت ہوا دی جا رہی ہے، میرے فہم کے مطابق یہ درست رویہ نہیں ہے۔ ہمارا درست موقف یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اختلافات داخلی ہیں، وہ اپنی جگہ پر۔ ہمیں ایران کی وہ سیاست جو اس نے شام میں کی اور بعض دیگر مقامات پر کی، اس سے اختلاف تھا، ہم اس کے ناقد ہیں، اختلاف ہے اور ہم اس کے ناقد رہیں گے۔ لیکن جب خارجی حملہ ہوگا تو ہماری غیر مشروط حمایت ایران کے ساتھ ہوگی۔ یہ درست موقف ہے اور یہ درست فکر اسلامی کا کا یہی تقاضا ہے، اور یہی امت کے اجتماعی ضمیر اور اجتماعی شعور کا تقاضا ہے۔ رجیم چینج کی اسکیم صرف ایران میں نہیں ہے۔ رجیم چینج کی پہلی کوشش تو ترکی میں کی گئی تھی، لیکن وہ ناکام بنا دی گئی۔ رجیم چینج ترکی میں بھی ہونا ہے، پاکستان کے رجیم چینج پاکستان میں ہوا، عمران خان کو اسی لیے ہٹایا گیا۔ عمران خان نے صاف امریکہ سے کہا تھا کہ افغانستان سے نکلنے میں ہم آپ کی مدد تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم آپ کی جنگ نہیں لڑ سکتے ہیں۔ اور یہی بات میں نے اب کہی کہ افغانستان میں پاکستان امریکہ کی جنگ لڑ رہا ہے، تو بہت سارے پاکستانی احباب کو برا لگا، لیکن علامہ زاہد الراشدی کی میں نے ایک خطاب سنا، انہوں نے بھی صاف یہی بات کہی، اپنے حکمرانوں کو مخاطب کرتے ہوئے بڑی جرات کے ساتھ کہی کہ آپ اپنی جنگ لڑیے لیکن ٹرمپ کی جنگ نہ لڑیے۔ تو بہرحال یہ اس موقع پر ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کے ساتھ، عالم عربی کے ساتھ اور تمام مسلم ممالک کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ اتنی بات تو واضح ہو گئی۔ ایک بہت بڑے آدمی کوئی تھے، مجھے نام نہیں یاد ہے، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ صاحب اگر ایران اسرائیل پر حملہ کر دے تو میری قبر پر پیشاب کر دینا۔ اور اب تو خبریں ہیں کہ تل ابیب میں، حیفا میں اچھی خاصی ایران نے تباہی مچائی ہے۔ تو اس طرح کی شدت پسندانہ اور فرقہ وارانہ اور بچکانہ باتیں بہرحال ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور چیلنج کی اس طرح کی زبان ہمیں بہرحال نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ یہ غلط رویے ہیں، غلط طریقے ہیں، اور اس سے بہرحال امت بکھرتی ہے
امت میں ٹوٹ پھوٹ پیدا ہوتی ہے، اب تو ایران پے در پہ حملہ آور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے اور ایرانی مزاحمت اور فلسطینی مزاحمت کی حفاظت فرمائے۔ جس طرح سے حماس نے اعتراف کیا ہے کہ عسکری سطح پر، مالی سطح پر، سیاسی سطح پر، سفارتی سطح پر خامنئی نے ہمارا سپورٹ کیا، ہمیں ہر ممکن مدد فراہم کی، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ موقع سعودی عرب نے، امارات نے، دیگر مسلم سنی ممالک نے ایران کو کیوں دیا؟ اگر آپ کو یہ اعتراض ہے کہ حماس کی مدد ایران کرتا ہے اور حماس ایران سے مدد لیتے ہیں، تو آپ نے حماس کو تنہا کیوں چھوڑا؟ آپ نے حماس کو تنہا کیوں چھوڑا؟ اگر آپ کو خطرہ ہے کہ ایران مضبوط ہوگا تو وہ یہاں قبضہ کر لے گا، وہاں قبضہ کر لے گا، آپ کو مضبوط ہونے سے کس نے روکا؟ اللہ نے آپ کو تیل کی دولت سے نوازا، آپ کو اللہ نے پیٹرو ڈالر عطا فرمایا، آپ نے اپنے آپ کو مضبوط کیوں نہیں کیا؟ آپ نے صنعتیں کیوں نہیں لگائیں؟ آپ نے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کو فراموش کیوں کیا؟ آپ بھی طاقتور ہوئیے، آپ بھی مقابلہ کیجئے، آپ بھی مقابلے میں کھڑے ہوئیے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو صحیح فہم عطا فرمائے، امت کا شعور بیدار فرمائے اور امت کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔